آج تک ہمیں مجلس میں یہ کمپلین نہیں آئی ہے کہ آپ نے اخلاق اہل بیت کا کچھ بھی نہیں بتایا، اور ہمارا سارا مسئلہ زندگی اجیرن ہوئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ایسا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے تو آپ سمجھ لیں آپ مومن ہیں۔ آپ کا اگر یہ سمجھ لیا تو وہ جو آپ کو اتنا زیادہ کھٹکتا تھا آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے اطراف میں، دوستوں میں، آفس میں، کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ زج کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں یار دنیا میں اتنے لوگ تھے، ایک اسی کو خدا نے میرے ساتھ کیوں رکھا، یہ میرا شوہر کیوں ہو گیا، یہ میری بیوی کیوں ہو گئی، یہ میرا باس کیوں ہو گیا، یہ میرا فلان کیوں ہو گیا، یہ میرا ہمسایہ کیوں ہو گیا، اور پھر گناہ تلاش کرتے ہیں میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ میرا ہمسایہ ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث پہلے ہی میں پیش کر چکا ہوں، جو لوگ آتے رہتے ہیں لیکن میری طرح وہ بھی بھول گئے ہوں گے۔ ما کان ولا یکون ولیس بکائن، نہ کبھی ایسا ہوا ہے ماضی میں، نہ ابھی ایسا ہو رہا ہے، نہ مستقبل میں کبھی ایسا ہوگا، محال، ہو ہی نہیں سکتا۔ مؤمن الا ولہ جار یؤذی، ایک ایسا مومن دنیا میں ہے ہی نہیں جسے اذیت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اب اپنی زندگی کے اطراف میں دیکھیے، اگر آپ کو سارے اپنے ٹائپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں اور کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہیں ہے تو خوش ہونے کے بجائے پریشان ہے، میں مومن کو مجھے تنگ کرنے والا نہیں ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی مومن ہو اور اسے کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ آگے حدیث اور مزے کی ہو جاتی ہے، وَلَوْ كَانَ مُؤْمِنًا فِي جَزِيرَةٍ مِّن جَزَائِرِ الْبَحْرِ، اگر کوئی پرائیویٹ کوئی جزیرہ خرید لے اور جا کے وہاں پہ آباد ہو جائے، کہ کوئی نہیں ہوگا، میں نے اتنا لوٹ لیا ہے اپنے ملک کو کہ میں اب جزیرہ خرید کے وہاں آرام سے اپنی باقی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاروں گا۔ خدا اول تو وہ مومن نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے، یہ تو آپ نے صرف مثال کے طور پہ کہا ہے۔ لیکن اگر کسی مومن کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کسی جزیرے میں الگ اکیلا رہنا چاہتا ہے، تو لَبَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَن يُؤْذِيهِ، خدا وہاں بھی کوئی بھیج دے گا جو اس کی اذیت کرے گا۔ وہ جو کوئی کوک لے گئے ہیں، کوئی ڈرائیور لے گیا، کوئی گارڈ لے گیا، کوئی بھی لے گیا ہے، وہ تو لے کے جائے گا نا، اکیلا تو نہیں جائے گا، وہ یہ فرض پورا کرے گا اور اسے مومن بنائے گا۔ پھر اگر کوئی تنگ کرنے والا ہے اسے دیکھ کے خوش ہو جاؤ، خدا کا شکر ہے میں مومن ہوں، یہ ہے نا، یہ میرے مومن ہونے کی نشانی ہے، میرے لیے اطمینان ہے۔ یہ کتنا تنگ کر لے گا، کتنا ایک مجھے تنگ کر لے گا، جو مجھے اجر مل رہا ہے، جو مجھے اطمینان مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، الحمدللہ میں مومن۔ آپ یہ شخص آپ کو تنگ نہیں کر سکتا، ہر زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوگا، جتنے مومنین بیٹھے کوئی نہ کوئی ہوگا، اگر نہیں ہے تو اپنا ایمان کے لیے کوئی بندہ تلاش کر لے، صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ دیکھیں ہم نے کہا کہ ہوگا آپ کے زندگی میں، آپ یہاں پکنک پہ نہیں آئے، یہاں آپ جنت میں نہیں آئے، آپ دنیا میں آئے ہوئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ ہو۔ کل بھی ہم نے کہا تھا اگر آپ کہیں گے میرے جانور کے ساتھ نہ ہو تو آپ کی جان کے ساتھ ہو جائے، ہوگا آپ کے نہ ادھر ہو، نہ مال کے ساتھ، نہ جانور کے ساتھ، نہ میری جان کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ کوئی آزمائش نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ ہو رہا ہو اسے دفع کیا جا سکتا ہے، ہاں کیا جا سکتا ہے، کچھ طریقے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے کل معنی بتایا تھا، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پہ تشریف لے کے جا رہے، سفر چلتے ہوئے کاروان ایک ایسے جگہ پہنچا جہاں کاروان والوں کو پتہ چلا کہ آگے جو راستہ ہے وہ کچے کا ہے، ڈاکوؤں کا ہے، ادھر سے اگر گزریں گے تو ڈاکو۔ کاروان والوں کو جب پتہ چلا کہ فرزند رسول ہمارے ساتھ ہیں تو وہ سب آگے امام کی خدمت میں کہ ہم اپنا مال آپ کو دے دیتے ہیں، یہ مال آپ رکھیں، جب ڈاکو آئیں گے تو وہ حیا کریں گے، کہیں گے فرزند رسول کا مال تو ہم نہیں لوٹیں گے، تو ہمارا مال بچ جائے گا، جب ڈاکو چلے جائیں تو آپ ہمیں ہمارا مال واپس کر دیں۔ یہ دنیا والے سمارٹ تو بہت، جب ڈاکو کا خطرہ آئے تو مال لے کے امام کے پاس آئے۔ امام نے فرمایا اگر وہ میرا مال بھی لوٹ لیں، پھر ڈاکو ہیں، فرزند رسول ہے تو کیا ہوا، تو میرے پاس رکھو گے تو میرا مال زیادہ ہو جائے گا، وہ میرا مال بھی لوٹ جائے تو تمہارا مال بھی چلا جائے۔ یہ پریشان ہے اپنا رسول اللہ، پھر کیا کہا، ایک ہستی ایسی ہے جس کے پاس اگر رکھوائیں تو ڈاکو لوٹ بھی نہیں، وہ تمہیں واپس بھی کر دے گا اور وہ ساتھ میں پروفٹ لگا کے بھی دے گا۔ یہ کون ہے وہ اس صحرا میں جہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہ کون شخص ہے جس کے پاس ہم رکھیں وہ ہمیں مال بھی واپس لوٹا دے اور پروفٹ بھی دے دے ساتھ۔ آپ اس بینک میں مال رکھتے ہیں، اس پہ آپ کو بینک پروفٹ دیتا ہے، یہ لے سکتے ہیں نہیں لے رہے ہیں؟ ایک جواب تو یہ ہم لے تو رہے ہیں، لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، بات کی بات ہے۔
اس میں تفصیل ہے، جو اس کا مبتلا ہے وہ پوچھ لے. آغا شریفی یہاں تشریف فرما ہے، باقی آغایون بھی ہیں، آپ کا جس طرح کا کیس ہے وہ پوچھ لے سکتے ہیں، راستہ ہے. ٹھیک ہے نا، مطلق حرام بھی نہیں ہے، مطلق جائز بھی نہیں ہے. ٹھیک، یہاں تو امام فرما رہے ہیں یہ تو جائز ہے نا کہ تم ایسے جگہ رکھو جو یہاں تمہارا مال محفوظ بھی ہو، اور جب کچھ عرصے بعد تم واپس لو تو تمہیں پروفٹ. کہا یا امام اس صحرا میں وہ کون ہے، کس کے پاس ہم اپنا مال رکھیں؟ اب آپ کے ذہن میں کون کون سا بینک آ رہا ہے جہاں آپ مال رکھیں تو محفوظ بھی ہو، پروفٹ بھی زیادہ ملتا ہو؟ امام نے ارشاد فرمایا رب العالمین، اللہ کے پاس رکھو. اللہ صحرا میں ہم مال اللہ کے پاس کیسے؟ فرمایا نیت کرو. یہاں بھی میں ایک تصحیح کر دوں، ایک جو عام مارکیٹ میں چل رہا ہے، عام مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ اپنے کاروبار میں خدا کو شریک بنا لو، 10% خدا کا ہے تو آپ کو مال میں بہت ترقی ملتی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے، اور ہمارے لوگ بھی آ جاتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں کہ میں نے بڑی ترقی کی ہے اس لیے کہ میں نے خدا کو شریک بنایا ہوا ہے، 10% خدا کا. تو اگر خدا نے تجھے نافہم نادان بچہ نہ سمجھا ہوتا تو تجھے فائدہ تو کوئی نہیں، نقصان بھی ہوتا، اور تو زندہ رہنے کا بھی تجھے کوئی حق. یہ فائدہ ہو رہا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے، خدا نے بخشا ہوا ہے. کیا مطلب؟ میں کہا میں تمہیں مثال سے سمجھا، تیرے پاس تیرے باپ کا سارا کاروبار، جو کچھ ہے وہ باپ کا دیا ہوا ہے، باپ ابھی ایکٹیو بھی ہے، زندہ بھی، اور بیٹے کو سارا اختیار دیا ہوا ہے کہ بیٹا جا تو بزنس کر، جیسے مرضی چاہتا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اناؤنس کرے کہ میں نے اپنے بزنس میں سے 10% اپنے باپ کو دیا ہوا ہے. باپ کیا کرے گا؟ سارا میرا ہے، میں نے تجھے دیا ہوا ہے، تو اعلان کر رہا ہے میرا 10% میرے باپ کا ہے، اس لیے میرا باپ مجھے ہر نقصان سے بچاتا ہے. یہ سارا تو خود، اور یہ سارا مال خدا کا ہے، تو خدا کو 10% کا شریک کر. خدا شریک نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے اگر تو اپنے عمل میں نا، نماز جو پڑھتا ہے، نماز میں تو 99% خدا، 1% اس لیے اپنی نماز کو طولانی کر دے کہ یہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. 1% اس کا ہوا، 99% خدا کا. خدا کہتا ہے انا خیر و شریکن، میں بہترین شریک ہوں. تم مجھے کسی کا پارٹنر بناؤ، میں اتنا اچھا شریک ہوں کہ میں سب دوسرے کو دے دیتا ہوں. میں اپنا 99 بھی اسے دے دوں گا، کہوں گا جاؤ اسی سے لو. وہ 10% تمہارا رکھ. پھر خدا کو دینا ہوتا ہے، شریک نہیں ہے خدا. امام ارشاد فرماتے ہیں نیت کرو کہ میں جب پہنچوں گا مقصد تک اور یہ مال میرا محفوظ پہنچے تو اس کا 1/3 میں راہ خدا میں صدقہ کروں گا. لوگوں نے یہ سفر ہے، وہ تجارت کے سفر پہ جا رہے ہیں، کم مال تجارت تھا، وہ آگے چلے، ڈاکو آئے نہیں آئے، اب نیت کر لیے اب تو ڈاکو نہیں آنے چاہیے. یہاں اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوراً رزلٹ ملنا چاہیے. اگر آپ کسی کو قرض دے دیں تو جتنا قرض دیتے ہیں وہ قرض بھی آپ کو واپس ملتا ہے، اور اس سے 700 گنا آپ کو زیادہ ملتا ہے. ہمارے ایک جوان تھے، اس نے یہ حدیث پڑھی، اس حدیث پڑھنے کے فوراً بعد ایک آدمی قرض مانگنے آ گیا. اس کے پاس $2-4 تھے، اس نے قرض مانگے، اس نے کہا 700 گنا ملے گا، اچھا اس کو دیتا ہوں. اس نے دے دیا. یہ کوئی 20 سال پہلے کی کہانی ہے، اس کے بعد وہ آج تک ملا نہیں ہے جو لے گیا تھا. یہ حدیث کہاں گئی؟ حدیث صحیح ہے غلط ہے؟ وہ واپس نہیں آئے. لیکن جب اس نے پھر بھی صبر کیا اور اپنا ایمان و توکل باقی رہا تو اسے 700 نہیں 7,000 برابر واپس ملا. اس سے کوئی تھوڑی کہا، کس نے کہا ہے اس سے ملے گا؟ یہ کہاں روایت میں یہ تو نہیں کہا نا تم اس کو قرض دو گے تو یہ تجھے 700 گنا دے گا. نہیں، یہ کہاں، یہ بیچارہ تمہیں پتہ نہیں اصل بھی واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا. تمہارا معاملہ اس سے نہیں ہے، تمہارا معاملہ رب. اب ڈاکو آئے یا نہیں آئے؟ انہوں نے سلام کرنا شروع، لوگ بھی پریشان ہیں. جب انہوں نے ڈاکوؤں نے دیکھا کہ امام بھی قافلے میں ہیں تو انہیں حیا آئی. انہوں نے مال واپس، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ ڈاکوؤں کا ہے. ہمیں تو پتہ چل گیا، ہمیں معرفت تھی، ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اگر ہم ساتھ نہیں آئیں گے تو باقی ڈاکو آ کے آپ کو لوٹ لیں. امام نے فرمایا تمہارے ساتھ آنے کی ضرورت، جس نے ہمیں تم سے بچایا ہے وہی باقی ڈاکوؤں سے بھی بچائے. یہ سب کے لیے ہے. یہ اتنا مہربان خدا، آپ کا خیال رکھنے والا خدا سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. فرق کیا ہے؟ آپ کا خدا پہ توکل ہے، میرا خدا پہ توکل. اگر توکل نہیں ہے تو پھر خدا آپ کے ساتھ. حدیث قدسی میں تم جیسا میرے بارے میں سوچتے ہو میں ویسا ہی ہوں. مجھے رحمان سوچے گا میں رحمان ہوں، تو مجھے رحیم سوچے گا میں رحیم. تو یہ سوچے گا کہ میں بدلہ لے لوں گا، منتقم ہوں، میں بدلہ لے لوں. یہ واپس پہنچتے ہیں شہر میں، اس مال سے بزنس کرتے ہیں اور خوب کم، انہیں خوب پروفٹ. اب یہ ہم سب کے راہ